الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھیجا مطالبات کرتے تھے، ان مطالبات میں سے ایک مطالبے کا تذکرہ گزشتہ کل پڑھی جانے والی آیات میں کیا گیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ قرآن میں کچھ تبدیلی کی جائے، ہماری مرضی کی کچھ چیزیں اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں، اس میں شامل کر لیں، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں ان چیزوں کو آپ وہاں سے نکال دیں۔ ایک مطالبہ تو یہ رکھا تھا، اور دوسرا مطالبہ یہ پیش کیا تھا کہ جو ایمان والے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، غریب غربا لوگ، مالی ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، فقیر ہیں، مال اور دولت ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کا جو لباس ہے
اس سے بسا اوقات پسینے کی بدبو آتی ہے، اور ہماری شان کے یہ خلاف ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ ہمارے لیے الگ کسی مجلس کا انتظام کیجیے۔ پہلا جو ان کا مطالبہ تھا اس کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے ان کے مطالبے کو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی علیہ السلام آپ مثال بیان فرمائیے، رجلین، دو انسانوں کی، دو آدمیوں کی، دو بھائیوں کی یا دو دوستوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب، انگور کے دو باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور ان دونوں باغوں کے ارد گرد جو باڑ تھی، جو باؤنڈری تھی، اس کو کھجور کے درختوں سے ہم نے کور کیا ہوا تھا، اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں جو جگہ تھی وہ بھی لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی، یعنی ساری کی ساری چیزیں قیمتی، ایک انگور کا قیمتی باغ، اور پھر اس باغ کی باؤنڈری پر کھجور کے درخت، اور پھر دونوں باغوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ بھی سرسبز و شاداب کھیتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کہ یہ دونوں باغ مکمل طور پر پھل دیا کرتے تھے، اور ان دونوں میں سے کسی میں ذرہ برابر بھی پھلوں میں کمی نہیں آتی تھی۔ اور سونے پر سہاگا یہ تھا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، کہ ان دونوں باغوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، کہ اس نہر کے پانی کی وجہ سے کبھی باغ سوکھے نہ، کہ اگر پانی نہیں ہوتا ہے تو باغ سوکھ جاتے ہیں، اور اس نہر کی وجہ سے، اس کے پانی کی وجہ سے وہ انگوروں کے باغ، وہ کھجوروں کے درخت، اور اس کے اندر جو لہلاتی ہوئی کھیتیاں اور فصل تھی، وہ ساری چیزیں سرسبز و شاداب رہتی تھی، ہر حال میں ہمیشہ ہری بھری رہتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے لیے اور بھی بہت ساری دولت تھی، اور بھی بہت سارا مال تھا، کہ ان دو انگور کے باغوں کے علاوہ، ان کھجور کے درختوں کے علاوہ، ان دونوں باغوں کے بیچ میں جو نہر اور کھیتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دھن دولت بہت سارا اس کے پاس جمع تھا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا، یہ جو اتنے بڑے مال والا آدمی ہے یہ نافرمان تھا، یہ غیر ایمان والا تھا، مشرک تھا، اور جو دوسرا دوست تھا اس کا، جس کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے، وہ مومن اور موحد تھا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا تھا۔ تو یہ دونوں جب ایک مرتبہ چل رہے تھے، اس کے بعد میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے اس ایمان والے ساتھی سے کہا، فقال لصاحبہ، اس متکبر مالدار انسان نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تکبر کرتے ہوئے، غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کہ میں مال میں بھی تجھ سے طاقت میں ہوں، اور جتھے کے اعتبار سے بھی میرے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، میرے ساتھ قوت اور طاقت زیادہ ہے، یعنی مالی اعتبار سے بھی میں آگے نکلا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں، اور دوست احباب کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے کہیں زیادہ آگے ہوں۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ نفری، دوست، اہل و اولاد، یہ چیزیں بھی میرے پاس زیادہ ہیں تجھ سے۔
ودخل جنتہ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، یعنی شرک کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہوا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مال کے نشے میں ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، تو ہر انسان کا یہی حال ہوتا ہے جو اس نے اپنی زبان سے یہ چیزیں کہہ دی، اور آج کے زمانے کا انسان زبان سے نہیں کہتا، اعمال سے کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی کچھ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ باغ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ میری دولت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا خیال نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی اس مال کے نشے میں اس نے قیامت تک کا انکار کر دیا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور پھر کہنے لگا کہ بالفرض والمحال، اس مسلمان دوست سے کہنے لگا کہ اگر تیری بات ہی سچی ہے کہ یہ سب دنیا کا نظام ختم ہوگا اور اس کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے، اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر جب میں لوٹایا جاؤں گا رب کی طرف تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس سے بھی بہتر ٹھکانہ وہاں ملے گا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ جیسے دنیا میں مجھے اتنی یہ ٹھاٹ باٹھ نصیب ہوئی ہے، اتنا یہ دھن دولت ملا ہے، تو آخرت میں بھی مجھے تجھ سے زیادہ ملے گا، تو یہاں بھی فقیر ہے اور وہاں بھی تو فقیر ہوگا۔ اس مسلمان مومن انسان کو چڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں اور گفتگو اس نے کی۔ قال له صاحبہ، اس کا وہ مسلمان ایمان والا ساتھی مرعوب نہیں ہوا، اس نے سر نیچے جھکا کر اس کی باتوں کے اوپر آمنا و صدقنا نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو سمجھایا، پکا مومن انسان تھا۔ اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کہ اس ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے، اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ تو کفر کا معاملہ کرتا ہے، الَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، جس نے مٹی سے تجھے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک نطفے پانی سے پیدا کیا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور آج کا انسان بھی اگر غور کیا جائے تو مٹی سے ہی بنتا ہے، کہ انسان جو چیز کھا رہا ہے، غذائیں اور خوراکیں، وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، زمین مٹی ہے، اور پھر اس سے پیدا ہو کر انسان کے جسم کی خوراک بنتی ہے، اور اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے انسان بنتا ہے۔ تو فرمایا اس دوست نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے مٹی سے ایک نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے تجھے چلتا پھرتا طاقتور انسان بنا دیا۔ اگر یہ چیزیں تیرے ذہن میں ہیں تو تجھے کفر اور ناانکاری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس مثال کی ابھی کچھ اور آیتیں باقی ہیں جو انشاءاللہ کل پڑھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔